بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے فضائل میں سے چند فضائل۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ سورہ زلزال ایک دفعہ پڑھنے سے نصف قرآن کی تلاوت کا اجر ملتا ہے، اور 2 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کے تلاوت کا اجر ملتا ہے۔ سورہ والعادیات کے بارے میں بھی روایت میں ہے کہ 1 دفعہ پڑھنے سے نصف قرآن کا، اور 2 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کے تلاوت کا اجر ملتا ہے۔ سورہ کافرون کے بارے میں ہے ربع قرآن کے برابر ہے، 4 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کے تلاوت کا اجر ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک کے سننے کا تلاوت کا اجر ملتا ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ الناس کے بارے میں بھی ربع قرآن کی روایت۔ سورہ الشمس کے بارے میں روایت میں ہے کہ پوری دنیا کے خزانے کسی کے پاس ہوں اور وہ اس کو صدقہ کرے تو اس سے زیادہ اجر سورہ الشمس کی تلاوت میں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص کے متعلق اور سورہ انعام کے بارے میں روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جب سورہ انعام کو لے کر وحی کے طور پہ آپ علیہ السلام کے پاس لا رہے تھے تو 70,000 فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ دائیں طرف اور 70,000 فرشتے بائیں طرف، اور اس صورت کو لے کر اللہ کے دربار سے آپ علیہ السلام کے پاس لائے۔ اور اس صورت کی ابتدائی 3 آیات کے بارے میں روایت میں ہے کہ جو صبح اور شام اس کی تلاوت کرے تو اللہ پاک 40,000 فرشتے بھیجتے ہیں کہ جو قیامت تک اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت اور برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور سورہ حشر کے آخری 3 آیات سے متعلق ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ، اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات 1 دفعہ پڑھنے سے جو فجر کو پڑھے تو مغرب تک، اور جو مغرب کو پڑھے تو فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جی، سورہ حشر کی آخری 3 آیات اور اس سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھنا، اور جو آخری 3 آیات ہیں اس سے پہلے جو آخری جانب سے 4 نمبر آیت ہے، ان 3 آیات سے پہلے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ حشر کی ایک آیت 1000 آیات کے برابر ہے، اور پھر اس آیت کی طرف اشارہ فرماتے تھے کہ وہ آیت لو انزلنا هذا القرآن والی آیت ہے، کہ یہ ایک آیت 1000 آیات کے برابر ہے۔ اور سورۃ التکاثر کے بارے میں روایت میں ہے کہ جو الہاکم التکاثر سورت 1 دفعہ پڑھتا ہے تو گویا وہ قرآن پاک میں سے 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ 1000 آیات کی تلاوت کے برابر اجر صرف سورۃ التکاثر پڑھنے پر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے بارے میں عجیب واقعہ جو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی صغیر میں اور علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے، اسی طبرانی صغیر سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا جو سواری پہ سوار تھے، اور ایک گوہ جانور وہ اس کو شکار کیا ہوا تھا، مردہ گوہ، اور اپنے سواری کے گردن میں اس کو کسی چیز میں ڈال کے لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب وہاں سے گزرا تو پوچھا یہ کون ہے اور یہ مجمع کیسے ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ آخری نبی اللہ تعالیٰ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اور ان کے صحابہ ہیں، تو وہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر میری قوم کا آپ کے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا تو نعوذ باللہ لقتلتک شر قتلۃ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بس میں اور نہیں جانتا، لیکن اتنا ہے کہ میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ مردہ گوہ آپ پر ایمان نہ لے آئے۔ اور پھر اس کو آپ علیہ السلام کے سامنے پھینک دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے مردہ گوہ سے کہا کہ یا ضب، اے گوہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس گوہ نے، اس جانور نے، مردہ جانور نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا لبیک و سعدیک۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من تعبد؟ تو اس نے جواب دیا اعبد من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا من انا؟ تو اس نے جواب دیا، مردہ گوہ بولنے لگی کہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ تو پھر اس کے بعد وہ صحابی بھی، جو پہلے صحابی نہیں تھا، اب ایمان لا کر مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو اس نے کہا کہ نعم الالہ الہنا، کہ ہمارا اللہ بہت اچھا اللہ ہے، الہ اور معبود ہے، کہ وہ یقبل الیسیر ویعطی الجزیل، تھوڑے تھوڑے اور چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں 10 ماہ کی گھابن اونٹنی اس صحابی کو انعام کے طور پہ دے دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دے دو، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو کیا عطا فرمائیں گے؟ ایک اونٹنی ہوگی جنت میں جس کے ٹانگیں، پاؤں جس کے چاندی کے، اور جسم جس کا سونے کا، اور کان اس کے یاقوت کے، اور پر اس کے زبرجد کے، اور وہ ہوا میں اڑے گا اور آپ کو لے کر آپ اس پر سوار ہوں گے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا اگر میں دے دوں، کہا آپ کو بھی ملے گا۔ ایک اور نے کہا اگر میں دے دوں آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس طرح جب وہ بندہ مجلس سے اٹھا اور جانے لگا تو سینکڑوں اونٹنیاں اس کے ساتھ تھیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے آخر میں کہ جب یہ بندہ اپنے قبیلے کے پاس جانے لگا، مدینہ منورہ سے نکلا، تو دیکھا کہ 1000 آدمی ہیں اور کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے آ رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اس تلواروں کے لائق نہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، لشکر والوں نے، کہ کس کے لائق ہیں؟ تو انہوں نے اپنی گوہ نکالی اور کہا اس کے لائق ہے، اس کو سنو۔ اور پھر اس صحابی نے پوچھا کہ من تعبد؟ تو اس نے کہا اعبد من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ پھر من ہوا، کہ وہاں جو شخصیت تھی وہ کون تھے؟ اس نے کہا ہوا رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقہ وقد خاب من کذبہ۔ تو وہ 1000 بندے ایمان لے کر آئے، اور نیچے لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ اتنے زیادہ لوگ اس وقت تک ایک ساتھ ایمان نہیں لائے تھے، پہلی دفعہ اتنا بڑا مجمع ایمان اسلام میں داخل ہوا۔ تو ایک سورہ اخلاص کی فضیلت کی برکت، اور آپ علیہ السلام کے ایک علمی مجلس کی برکت، قرآن پاک کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اتنا بڑا خیر پھیل گیا، اس ایک مجلس سے اللہ پاک نے اتنا خیر پھیلایا۔ سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھنے سے 10 دفعہ پورا قرآن ختم کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ دونوں صورتوں کے بارے میں ہے کہ جو ان کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک نے ان 2 صورتوں کو قرآن پاک کے باقی تمام صورتوں پر 60 نیکیاں اعزازی طور پہ عطا فرمائی ہیں۔ اس کے جتنے حروف ہیں اور دوسری صورتوں کے اتنے حروف ہوں، تو ان دونوں کو تلاوت کرنے سے بظاہر ایک جیسا ثواب ملتا ہے، لیکن سورہ تبارک الذی، سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں، ان دونوں صورتوں کو تلاوت کرنے سے ہر حرف کا جو اجر ہے وہ الگ ملتا ہے،
اور 60 نیکیاں اعزازی طور پہ ملتی ہیں۔ یہ ان دونوں صورتوں کا اللہ کے ہاں اعزاز ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ ملک کو کثرت سے پڑھتا ہے تو قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور الف لام میم سجدہ کے بارے میں بھی روایت میں مذکور ہے کہ جو اس کو روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک قبر کی عذاب سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ یہ پرندے کی شکل میں آ کر قبر میں اس میت پر پڑھنے والے مسلمان پر اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے اور اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، اگر میں تیرے قرآن کی صورت اور اس کا حصہ ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ ہے بھی، تو اے اللہ اس مسلمان کو معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر وہ مزید زیادتی کا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ملأ اعلیٰ سے اس کو بسترہ دیا جائے، اور پھر یہ صورت اس سے کہتا ہے کہ اب تو قبر کی عذاب سے محفوظ ہے اور قیامت کے دن مزید میں تیرے کام آؤں گا، یہاں تک کہ جنت تک اس کا ساتھی رہتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارشیں کرواتا رہتا ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک ایک صورت میں اللہ پاک نے اس طرح کامیابیاں اور جنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا، تو جب وہ لشکر میں گئے واپس آنے پر کارگزاری سنی تو مامورین نے کہا کہ اور تو ہمیں اپنے ذمہ دار میں، اپنے امیر میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو ہم بتائیں کوئی، لیکن ایک بات تھی کہ جب بھی یہ امامت کے لیے کھڑا ہوتا تو پہلی صورت میں جو بھی صورت تلاوت کرے دوسری میں سورہ اخلاص تلاوت کرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے بلا کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس صورت کی محبت آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی اس صورت کی محبت آپ کو جنت میں داخل کر ہی دے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، تو اس وقت جبریل علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو ذر آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو ذر تو زمین کا، یہاں کا رہنے والا ہے، اور آپ 7ویں آسمان کے فرشتے ہیں، تو آپ ابو ذر کو جانتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف میں نہیں بلکہ 7 آسمانوں کے تمام فرشتے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس سے زیادہ جانتے ہیں جتنا آپ لوگ ان کو زمین پر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ان میں 2 صفات ہیں، ایک تو یہ کہ ان میں عاجزی اور تواضع ہے اور مٹے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے۔ تو سورہ اخلاص کی تلاوت کی کثرت بندے کو 7 آسمانوں میں شہرت کے بلند چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے۔